ہے ویسے تو روٹین میں مختلف لوگ پشاور یا دیگر علاقوں میں جو بڑے شہر جیسے کرم کے لوگ زیادہ تر کوہاٹ میں ہیں. ہاں میں بالکل اس صورتحال کی وجہ سے پی ڈی ایم اے کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے. پی ڈی ایم اے اس پورے پروسیس کو مانیٹر بھی کر رہی ہے. ایگزیکٹ ڈیٹا میرے پاس اس وقت نہیں ہے, وہ میں آپ کے ساتھ پی ڈی ایم اے سے لے کے شیئر کر لوں گا کہ کتنے لوگ ہیں, لیکن اس واقعے کی وجہ سے کوئی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے کہ جس کو کوئی کرائسس سچویشن کہا جا سکے. یقیناً وہ لوگ جو وہاں پر موجود تھے, جو وہاں نہیں تھے اور یہ فسادات شروع ہوئے اور راستہ بند ہوا, تو وہ کوہاٹ میں رہ گئے یا پشاور میں یہاں پر ہیں. اسٹوڈنٹس بھی اور کچھ وہاں پر رہ گئے ہیں جو یہاں پر رہائش پذیر ہیں اور اپنے علاقوں میں گئے تھے. ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں, کچھ نوکر پیشہ لوگ ہیں جو وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں اس وقت راستے کی بندش کی وجہ سے. لیکن کوئی ایسی بڑی کوئی کرائسس سچویشن نہیں ہے, اور ڈیٹا اگر ایگزیکٹ تعداد ہے تو وہ میں آپ کے ساتھ پی ڈی ایم اے سے شیئر کروں گا. اس کو وہی مانیٹر کر رہے ہیں. مریضوں کی تعداد کتنی ہے اور ادویات آپ لوگوں نے کتنی پہنچائی اور زخمی بھی ادھر پھنسے ہوئے ہیں, یہ بھی بتایا جا رہا ہے. بیرسٹر صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر مذاکرات جاری ہیں, لیکن اس مذاکرات اگر ڈیلے ہوتے ہیں تو عام پبلک جو ہے ان کو بھی اس راستے کی بندش کی وجہ سے بڑا مسئلہ ہے. کیا کہیں گے, زخمیوں کی تعداد پہلی اکتوبر سے ابھی تک کتنی ہے؟ وہ تو جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ 19 جو انجرڈ پرسن تھے تو ان کو ہم نے ادھر سے ریسکیو کیا. ابھی ہمارے پاس وہ اس طرح کی وہ ریشو نہیں, جس طرح سیف صاحب نے کہا کہ حالات ایسے بھی نہیں ہے کہ ادھر لوگ جو مطلب ہے کہ زخمی پڑے ہیں یا اور ان کو دوائی یا جو چیزیں وہ میسر نہیں ہے. 19 جو انجرڈ پرسن تھے اس کو ہم نے ریسکیو کیا. میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر ہمیں کوئی رپورٹ مل جاتی ہے, خدا نخواستہ ادھر کوئی انجری ہو جاتی ہے, تو ہم 24 آور تیار ہیں ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے. اگر ان کو پشاور شفٹ کرنا ہے یا ادھر اسی ہاسپٹل میں ان کو ٹریٹمنٹ دینی ہے تو ہم تیار ہیں انشاءاللہ, اور کر بھی رہے ہیں. تو اسی طرح کی ابھی کوئی وہ فگرز میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ ہمارے پاس, جس طرح پہلے میں نے کہا کہ 19 جو انجرڈ تھے اس کو ہم نے ریسکیو کیا. اگر ہمیں جو بھی رپورٹ ہو جائیں گے تو ہم اس کو مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اسی سوال کی میں سوال آپ سے ہی پوچھنا ہے, آپ سے ہی پوچھنا ہے, لیکن صرف وضاحت کرنے دو یار. اس کے سوال کا ایک جملے میں بات کر رہا ہوں. جو آپ نے کہا نا زخمیوں کا جو ہسپتالوں میں آ چکے ہیں ان کا تو علاج ہو رہا ہے, ان میں سے جو بہت سیریس ہے جن کا علاج نہیں ہو تو ان کو ریسکیو کیا گیا ہے, مزید بھی کر رہے ہیں. لیکن میں نے جو بات کی, میں نے ایک اور بات کی. اصل میں آپ لوگ میری آدھی بات سنتے ہو, پوری سنتے نہیں ہو. میں نے یہ کہا تھا کہ کل میرے پاس کچھ لوگ آئے تھے وہیں کے, میرے تقریباً روز آفس میں آ رہے ہیں, ہمارے جرگے وغیرہ اور میٹنگز ہو رہی ہیں. انہوں نے مجھے کچھ علاقوں کا بتایا جو پاڑا چنار سے باہر کے علاقے ہیں, دیہات ہیں. وہاں پر کچھ خواتین جو ہے وہ زخمی تھیں. ایک خاتون کے پاؤں میں گولی لگی تھی, اس کا بتا رہے تھے. تو ہم نے ان کے لیے اب بندوبست کر رہے ہیں تاکہ ان کو ہم کسی ایسے علاقے میں لے آئیں جہاں ہیلی ان کو ریسکیو کر سکے, تو ہم ان کو نکال لیں گے. لیکن یہ وہ ہیں جو لوگوں کی اپنی انفارمیشن ہے, اس کا کوئی اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا اس لیے نہیں ہے کہ وہ کسی اسپتال میں نہیں ہے, یہ وجہ ہے. جی اب آپ سوال کریں. دونوں طرف سے فریقین سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ بیرونی جو ہاتھ ہے وہ ملوث ہے, اس کے کوئی شواہد ملے؟ دیکھیں اس کے ساتھ جی ایسا ہے کہ آپ ڈیڈ لائن نہیں دی, مہینہ ہو گیا آپ جیسے کہہ رہے ہیں, تو اس میں اگر ڈیڈ لائن دے دیں تو ڈیڈ لائن کے مطابق سوشل میڈیا پہ بھی یہ بات ان تک چلی جائے گی اور پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے چلی گئی کہ ڈیڈ لائن دی گئی ہے, اب اس کے بعد ٹائم نہیں دیا جائے گا, تو شاید یہ سجیشن بھی ہے اور اچھی بات ہے. بالکل آئی ایگری وتھ یور تجویز جو آپ نے دی ہے, میں اسے پروپوزل سے ایگری کرتا ہوں. لیکن میں اس میں تھوڑی سی عرض کرتا ہوں. پہلے یہ جو آپ نے بات کی ہے غیر ملکی یا جو بھی ہاتھ ہیں بیرونی مداخلت, دیکھیں جو چیز جب تک اس کی ڈائریکٹ ثبوت نہ ہو تو بندہ, اگر میں کوئی ذمہ دار حیثیت میں بات کروں گا تو غلط ہوگا. میں اس کے بارے میں میرے پاس معلومات نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ غیر ملکی ہاتھ ہے یا نہیں ہے, دونوں باتیں نہیں کرنا, نہ کر رہا ہوں نہ ہاں کر رہا ہوں. لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ معلومات ظاہر ہے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں یہ ان کے پاس انفارمیشن ہوگی, ان کے ساتھ کنسلٹ نہیں کیا, نہ میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کوئی ایسی انفارمیشن شیئر کروں. لیکن اتنا آپ کو ضرور بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہاتھ ہو یا نہ ہو, مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب آپ اپنے ہی علاقے کے اپنے ہی پشتون پاکستانی مسلمان پر گولی چلاتے ہیں تو یار اس میں غیر ملکی ہاتھ ہو یا اپنا ہاتھ ہو آپ کا, آپ مجرم ہیں. آپ اللہ کے آگے بھی مجرم ہیں اور آپ اس قانون کے آگے بھی مجرم ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی بیرونی مداخلت کے نتیجے میں یا بیرونی طرف سے سپورٹ کے نتیجے میں یہ کر رہا ہے تو بھی انتہائی مذموم حرکت کر رہا ہے, اور اگر اپنی ذاتی نفرت یا اپنی علاقائی تعصب
یا قبائلی تعصب کی وجہ سے ایسی حرکت کر رہا ہے تو بھی انتہائی مذموم حرکت ہے اور قابل مذمت ہے. جہاں تک آپ کی تجویز کا تعلق ہے, جرگے کو ابھی ہم نے ٹائم دیا ہے, کل بھی ہماری بات ہوئی ہے, کل میرے پاس بھی ان کا ایک نمائندہ آیا تھا, میری اس سے میٹنگ بھی ہوئی ہے, اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے کچھ جو ان کے بڑے ہیں رہنما ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کے لیے انہوں نے 1-2 دن کا وقفہ مانگا ہے فائنل بات پر, یہ جو اسلحے کی کا سرنڈر کرنا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ آج واپس جرگہ جوائن کریں گے. کل بھی ان کے ایک نمائندے سے ملاقات ہوئی, کمشنر صاحب کی بھی بات ہوئی, باقی جو ہمارے انتظامیہ کے ہیں اور میری بھی, تو ہم نے یہی ان کو کہا کہ آپ جلد سے جلد جوائن کریں, کیونکہ اگر اس طرح ہوگا تو پھر دوسری سائڈ بھی جو ہے وہ بھی پھر سختی شروع کر دے گی. ایک سائڈ تیار ہے, دوسری سائڈ کو تحفظات ہیں, اب ہم چاہتے ہیں کہ دونوں کے تحفظات ختم ہوں. تو میں سمجھتا ہوں اگر نہ ہوا تو پھر ہمیں یقیناً ایک ڈیڈ لائن دینی پڑے گی اور اس کے بعد ہم پھر ایکشن لیں گے. ہم نے ان کو یہاں تک فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی ہے, کہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ پہلے تو اسلحے کی حوالگی پر سرنڈر پہ راضی ہوں, اور پھر ہمیں آپ ٹائم دیں کہ 5 دن 10 دن 1 ہفتہ کتنا آپ کو چاہیے تاکہ اس دوران آپ سرنڈر کریں. اگر اس دوران سرنڈر نہ ہوا تو پھر یقیناً کارروائی کے لیے ہمارے پاس پھر اختیار ہوگا. جی بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو.